وہ جنہیں پورا مکہ صادق اور امین کہتا تھا، ایک دن وہی لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہیں طائف میں لہو لہان کیا گیا، اپنے ہی شہر سے نکالا گیا اور غاروں میں پناہ لینی پڑی، لیکن پتھر کھا کر بھی انہوں نے دعائیں دیں اور تلوار اٹھانے والوں کو معاف کر دیا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک تنہا انسان کو پوری دنیا کے باطل نظام کے سامنے کھڑا کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں۔ میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد زمین پر تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ دور فطرت کہتی ہے۔ انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا۔ روم اور فارس، پرشیا جیسی سپر پاورز ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور عرب کا ریگستان بت پرستی اور جہالت کے گھپ اندھیرے میں تھا۔ دنیا کو شدت سے ایک ایسے رہنما کا انتظار تھا جو انسانیت کو دوبارہ روشنی کی طرف لائے۔ پھر 570 عیسوی کا سال آیا جسے عربوں نے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہا۔ مکہ کے ایک معزز قبیلہ قریش میں حضرت بی بی آمنہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ بچے جو یتیم پیدا ہوئے کیونکہ والد حضرت عبداللہ کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے اس پیارے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس کا مطلب ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام عرب میں اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ کی خاص نگرانی میں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو مکہ کے بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل مختلف تھا۔ نہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ شراب پی، اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کا یہ علم تھا کہ مکہ کے لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ وہ آپ کو نام سے نہیں بلکہ الصادق، سچا اور الامین، امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی صادق اور امین کی شہرت جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، جو ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھیں، تو آپ نے اپنا سامان تجارت لے جانے کے لیے آپ کو دعوت دی اور کہا کہ جو میں اوروں کو دیتی ہوں وہ آپ کو دگنا دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جانے پر راضی ہوئے، اور اس تجارت میں آپ نے دگنا منافع کمایا۔ آپ کی شرافت اور دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرمایا اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ کی عمارت میں پانی آ جانے کی وجہ سے اس کی قریش نے دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس کے چاروں کونوں پر مختلف قبائل نے تعمیرات شروع کی۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور نوبت مار پٹائی تک پہنچنے والی تھی کہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے آئیں گے تو انہی کو ثالث بنایا جائے گا۔ تو اتفاق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر پہ حجر اسود رکھا گیا، اور جب وہ اس مقام تک پہنچا تو آپ نے اس چادر کے چاروں کونے مختلف قبائل کو پکڑوا کر وہ حجر اسود عمارت میں نصب کیا۔ اس طرح جو قبائل میں ہونے والے خون ریزی آپ کے تدبر کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کا دل دنیا کے شور شرابے سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ مکہ سے چند میل دور جبل نور کے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ سوچتے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر رمضان المبارک کی ایک رات وہ گھڑی آ پہنچی جس کا کائنات کو ازل سے انتظار تھا۔ اچانک غار ہیرا میں حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھینچا۔
اور پھر کہا پڑھیے۔ تیسری بار بیچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پہلی آیات سنائی جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ سورہ علق کی یہ پہلی 5 آیات یہ نبوت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ کو تسلی دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ شروع میں یہ دعوت خفیہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی لوگ دائرہ اسلام میں آئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ حق کو اعلانیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کو پکارا، لیکن افسوس وہی لوگ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے آج توحید کی بات سن کر آپ کے دشمن بن گئے۔ دعوت حق کا عام ہونا تھا کہ مکہ کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا اور آل یاسر کو شہید کیا گیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ یہ مسلمانوں کی کفر سے نجات کے لیے پہلی اور پھر دوسری ہجرت تھی۔ مکہ والوں کی بے رخی اور اپنے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امید کی ایک کرن لے کر طائف کا سفر کیا، لیکن افسوس طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرائی بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کی نالین مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، مگر قربان جائیے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ کو پوجنے والے پیدا ہوں گے۔ مکہ و طائف سے مایوسی کے بعد اللہ نے مدد کا دروازہ وہاں سے کھولا جہاں گمان بھی نہ تھا۔ حج کے موقع پر یثرب مدینے سے آئے ہوئے چند لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ پہلے سال 12 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت عقبہ اولیٰ کی اور اگلے سال 73 مرد اور 14 عورتوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کی اور عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر آئیں گے تو ہم آپ کی حفاظت اپنی جانوں سے بڑھ کر کریں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مکہ کے سرداروں نے اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، ہجرت مدینہ۔ خطروں میں گھرا یہ سفر طے کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کا ذرہ ذرہ منتظر تھا۔ بچیوں نے چھتوں پر چڑھ کر استقبالیہ گیت گائے۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اس دن یثرب مدینۃ النبی، نبی کا شہر بن گیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام اللہ کے گھر یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ پارلیمنٹ، عدالت اور کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ پھر آپ نے انسانیت کی تاریخ کا انوکھا رشتہ قائم کیا، مواخات۔ ہر مکہ سے آئے ہوئے مہاجر کو ایک مدنی انصار کا بھائی بنا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جس نے مدینہ کو ایک باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست بنا دیا۔ اب مسلمان کمزور نہیں رہے تھے، اب ان کے پاس اپنا گھر، اپنی ریاست اور اپنا نظام تھا۔ غار ہرا کی تنہائی سے شروع ہونے والا یہ سفر طائف کے پتھروں اور ہجرت کی مشکلات سے گزر کر اب ایک ایسی ریاست میں بدل چکا تھا جہاں سے نکلنے والی روشنی نے بہت جلد قیصر و کسریٰ کے مولات کو بھی روشن کر دینا تھا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی داستان، دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دی لائف آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔